والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ جل جلالہ وعظم والہ وعظم ذکرہ واتم برہہ وجل شانہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبی احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. سامعین محتشم، آج کے درس کا موضوع ہے رمضان کیسے گزارے. اللہ ہمیں سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ عز و جل کا ہم لوگوں پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ ایک مومن ہونے کے ناطے، آقا کا امتی ہونے کے ناطے تحفے کے طور پر عطا فرمایا. اور اس کریم کا کرم ہے کہ اس نے امت محمدی کو یہ شان، یہ فضیلت، یہ مقام عطا فرمائی کہ جو شخص رمضان مبارک کو پاتا ہے اس پر اللہ عز و جل کا سب سے بڑا احسان یہ کہ اس شخص کو اللہ عز و جل اس رمضان کے صدقے گناہوں سے طہارت عطا فرماتا ہے. رمضان مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ عز و جل کا ارشاد فرمایا: موسیٰ، اگر امت محمدی کو میں نے عذاب دینا ہوتا تو کبھی بھی میں ان کو رمضان اور قربان عطا نہ فرماتا. رمضان مبارک اسلامی مہینوں میں سے ایک ایسا مہینہ کہ جس کی تیاری اہل آسمان سارا سال کرتے رہتے ہیں، اور پورا سال جنت کو جو سجایا جاتا ہے، اس کی تزئین و آرائش جو کی جاتی ہے وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ رمضان مبارک آنے والا ہے. یہ ایسا مہینہ جس میں جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے.
ایسا مہینہ جس میں جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، ایسا مہینہ جس میں جہنم کی آگ سلگائی نہیں جاتی، اور ایسا مہینہ کہ جس میں نفل پڑھے تو اللہ فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، فرض پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب 70 گنا پڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ جس میں کوئی بندہ کوئی فرض ادا کرے گا، فرمایا فریضۃ کا لفظ نکرہ، کوئی بھی فرض ادا کرے، اگر اس پر زکوٰۃ فرض تھی اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کرے، نماز فرض ہے تو نماز پڑھتا ہے، کوئی بھی فرض اس مہینے میں کوئی شخص بھی ادا کرے، اللہ ایک نہیں 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ مہینہ جب تشریف لاتا تو صحابہ کرام کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ لوگ صحابہ کرام تجارت کے معاملات نمٹا لیا کرتے، بیرونی جتنی بھی مصروفیات ہوتی ان کو ختم کر دیتے، اور اس مہینے میں کیا کرتے؟ صرف اور صرف اللہ کو راضی کیا کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک کے آنے سے پہلے خطبہ ارشاد فرماتے، آپ ارشاد فرماتے سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم میں وہ مہینہ تشریف لانے والا ہے، وہ برکتوں والا مہینہ کہ جس میں اللہ عز و جل کے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اس میں جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ جو اس مہینے میں نفل ادا کرتا ہے اس کا ثواب اللہ فرضوں کے برابر عطا فرماتا ہے، اور جو فرض ادا کرتا ہے اللہ عز و جل اس کا ثواب بڑھا کر 70 گنا سے عطا فرماتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ لوگوں اس میں ایک رات ایسی ہے کہ وہ رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو اس مہینے میں کسی روزے دار کی افطاری کروائے، جو اس مہینے میں کسی روزے دار کی افطاری کروائے تو اللہ عز و جل اسے جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ عرض کیا آقا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، شاید فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا آقا ہم میں سے کچھ لوگ تو اپنے لیے بھی نہیں افطاری کا اہتمام کر سکتے، کچھ ایسے ہیں جو غریب ہیں، یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو افطاری کروائے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا، آقا ہم تو غریب ہیں ہم کیا کریں؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی روزہ دار کو ایک گھونٹ پانی، ایک کھجور یا ایک گھونٹ دودھ کے بدلے ہی افطاری کروائے گا، اللہ اس کو بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ افطاری کا مطلب پیٹ بھرنا ہی نہیں ہوتا۔ پھر اگلی بات ارشاد فرمایا کہ جو ان 3 چیزوں میں سے پانی تو پلا سکتا ہے، دودھ کا گھونٹ تو پلا سکتا ہے، ایک کھجور تو پلا سکتا ہے، ان تینوں میں سے کوئی بھی کرے گا اللہ اس کو یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ عرض کی آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی روزہ دار جو کسی حدیث کا اگلا حصہ ہے، جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کھانا کھلائے گا اللہ اسے میرے حوض کا پانی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ حوض کا پانی پیے، حوض کوثر کا، ارشاد فرمایا کہ وہ حوض کوثر کا پانی پیے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی جب تک جنت میں داخل نہیں ہو جائے۔ پھر ایک بات ارشاد فرمائی، جو کسی روزے دار کو افطاری کروائے، فرمایا جتنا ثواب روزے دار کو عطا کیا جائے گا اتنا ہی ثواب کھلوانے والے کو عطا کیا جائے گا، اتنا ہی ثواب جو روزہ افطار کروا رہا ہے اس کو عطا کیا جائے گا۔ یہ چند باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان مبارک ایک برکتوں والا اور نیکی والا مہینہ، صبح و شام اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ جو اس میں فوت ہو جائے اس کا حساب قدر کوئی نہیں، اس کا حساب قدر کوئی نہیں، اور اس رمضان کے مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔
بندے کو بخش دیتا ہے بغیر قدر کے. کیوں؟ آقا نے ارشاد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وعلی اجزی لی، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں. روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں. بلکہ اس حدیث مبارکہ کو اس طرح بھی پڑھا گیا الصوم لی وعلی اجزی لی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں. جنت تو ملے گی ہی، جہنم سے آزادی بھی دوں گا، دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرماؤں گا، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ جو میرے ڈر کی وجہ سے میری رضا کی خاطر روزہ رکھے گا، میں اللہ ہو کر اپنا آپ اسے عطا فرماؤں گا. یعنی کہ حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے. تو گویا رمضان مبارک ایک ایسا مہینہ کہ جس میں رب عز و جل کی رحمتوں کی شمش بارش ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کی تیاری اتنی ہی ضروری ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ جب تشریف لاتا تو آپ تیاری کیا کرتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے. یعنی آپ پڑھتے جبریل سنتے اور جبریل پڑھتے اور آپ قرآن سنا کرتے. سرکار بارہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کی جو راتیں ہیں ان میں یہ جو تراویح پڑھتے ہیں، فرمایا کہ اس کی راتوں میں قیام کرے گا ایمان اور احتساب کی نیت سے، جو قیام کرے گا، جو نماز پڑھے گا، آقا نے ارشاد فرمایا اللہ اس کے سارے گناہوں کی مغفرت فرمائے. اللہ اس کے تو یہ باتیں تمہیدی طور پر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ یہ مہینہ بڑی شانوں والا، بڑی عظمتوں والا. آقا نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں مومن کے رزق کو کشادہ کر دیا جاتا، ان کا رزق کھول دیا جاتا. اور فرمایا کہ نسائے فرحتان فرحتن اندہ افطاری وفرحتن اندہ لقاء ربہ، روزہ دار کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. فرمایا کہ اللہ اسے روزہ دار کو دو خوشیاں عطا فرماتا ہے. اگر کون سی؟ فرمایا کہ فرحتن اندہ افطاری، ایک خوشی تو اس سے عجیب سی وہ ہوتی ہے جو اللہ کی نعمتوں سے باز آ کر افطاری کے وقت اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ افطار کرتا ہے. اور دوسری بات ارشاد فرمائی وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، جس رب کے لیے وہ روزہ رکھتا رہا، دوسری خوشی اللہ یہ عطا کرے گا کہ بروز قیامت سے اپنی خاص ملاقات عطا فرمائے. تو اس کی تیاری بھی تو ایسے ہی ہونی چاہیے. پورا سال فرشتے تیاری کرتے ہیں، جنت کو اس لیے سجاتے ہیں کہ امت محمدی کے پاس رمضان کا مہینہ تشریف لاتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ آقا جب رمضان کا مہینہ آتا تو عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے. عبادت پر کیا ہو جاتے؟ اس مہینے میں کیا کرنا؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم کیا کرو؟ پہلی بات ہے اسی حدیث سے جو پہلے میں نے پڑھی کہ حدیث مبارکہ ہے کہ مہینہ تمہارے پاس تشریف لا رہا ہے، اسی میں آقا نے ارشاد فرمایا اللہ کی سوائے فرمایا کہ تم دو کام کرو گے، ایک تو لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو اور دوسرا اللہ سے معافی مانگو. اللہ تمہیں دونوں عطا کرتا ہے. اور دوسری ارشاد فرمایا اللہ عز و جل سے جنت مانگو اور جہنم سے پناہ طلب کرو. اللہ عز و جل تمہیں یہ جنت بھی عطا فرمائے گا اور جہنم سے پناہ بھی عطا فرمائے گا. رمضان مبارک آقا نے ارشاد فرمایا بڑا بدبخت ہے وہ شخص جس کے پاس رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا، وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا. وہ بندہ بڑا بدبخت ہے. اس مہینے میں کیا کرے، اس کو کیسے گزارے؟ اس میں وقت کا ضیاع نہ ہو. بندہ جو روزہ دار ہوتا ہے وہ تو ویسے سویا بھی ہو تو اس کی ہڈیاں تسبیح بیان کرتی ہیں جو اللہ سے نامہ اعمال میں درج کرواتا ہے. روزہ دار تو کا تو اتنا ثواب ہے کہ وہ سو بھی رہا ہو، اس سونے پر بھی اللہ عز و جل سے عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے. وہ سحری کرتا ہے تو کھانے پر اللہ عز و جل عبادت کا ثواب دیتا ہے. وہ افطاری کرتا ہے تو اس افطاری کرنے پر وہ کھانا کھا رہا ہے، پیٹ بھر رہا ہے، اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہے. اگر ایک جملے میں کہوں تو ہو سکتا ہے پوری بات سمجھ آ جائے آپ کو. آپ نے سنا ہوگا حدیث میں بھی آتا ہے اس مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. میں آج ہی ایک نوٹ لکھ رہا تھا، کوئی ایک آرٹیکل
لکھ رہا تھا اس میں نے یہ بات درج کی. میں نے کہا اس مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. اس مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. ہمیں خود شیطان بننے سے بچنا چاہیے. میری بات سمجھ آئی؟ اس مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. ہمیں خود شیطان بننے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. شیطان کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو جھوٹ پر اکسانا، خود بھی جھوٹ بولتا ہے. لوگوں سے غیبت کروانا، خود بھی کرتا ہے. لوگوں سے شماتت کروانا، شماتت کیا ہے کہ دل میں کسی کے بارے میں برا خیال رکھنا. مجھے موقع ملے تو میں اس کی ٹانگیں توڑوں، مجھے موقع ملے تو میں اس کے شکل بگاڑ دوں، موقع ملے تو اسے تباہ و برباد کر دوں. اسے شماتت کہتے ہیں. شیطان کا کام ہے حرام کھانا کھلانا. شیطان حرام کھاتا ہے، کھلاتا نہیں. شیطان کا کام ہے اللہ کی نافرمانی کرنا اور کروانا. شیطان کا کام ہے لوگوں کو دین سے دور رکھنا اور وہ بھی دور ہے. شیطان کا کام ہے کہ دلوں میں وسوسے پیدا کرنا. اور انسان کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے آخری سورۃ الشمس میں فرمایا من الجنۃ والناس. جس طرح شیطان وسوسے ڈالتا ہے اس طرح انسان بھی وسوسے ڈالتا ہے. شیطان کا کام ہے لوگوں کو توڑنا. شیطان کا کام ہے ہر وہ کام کرنا کہ جس سے اللہ ناراض ہو. لیکن رمضان کے مہینے میں شیطان کو تو قید کر دیا جاتا ہے. رمضان کے مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. لہذا ہم خود شیطان بننے سے بات کریں. خود شیطان بننے سے بات کریں. اس مہینے میں پہلی بات یہ، سب سے پہلا کام یہ، سب سے پہلا کام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آقا کوئی عمل ایسا بتائیے، کوئی ایسا حربہ بتائیے میں جو دعا کروں اللہ تعالیٰ دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آقا نے ارشاد فرمایا عبداللہ حلال کی کھایا کر، منہ سے جو نکالے گا اللہ اس کو پورا کر. سبحان اللہ. جو منہ سے نکالے گا اللہ اس کو پورا کر دے گا. ہم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، سحری افطاری. ہم رمضان کے مہینے میں توفیق ہو تو افطار کرواتے بھی ہیں. رمضان کے مہینے میں توفیق ہو صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں. رمضان کے مہینے میں توفیق ہو تو غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں. لیکن ہمیں سب سے پہلا کام یہ مسلمان ہونے کے بعد اپنے رزق کے حلال کی طرف توجہ دینی چاہیے. ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے روزے قبول ہوں، ہماری افطاریاں قبول ہوں، ہماری نمازیں قبول ہوں، ہمارا قرآن کی تلاوت کرنا قبول ہو، ہمارا تہجد پڑھنا قبول ہو، ہمارا سنتیں پڑھنا قبول ہو، نوافل پڑھنا قبول ہو، ہمارا تراویح کا ادا کرنا قبول ہو، تو ہم پہلا کام کیا کریں؟ اپنے رزق کی طرف توجہ کریں. ایک بڑی پیاری بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. آقا نے ارشاد فرمایا مثال دی. آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص یطیل السفر اشعث اغبر، ایک بندہ اللہ کے گھر کے کی زیارت کی نیت سے، بیت اللہ شریف کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے، حالوں بے حال ہو کر، اس کے بال بکھرے ہوئے، اس کے کپڑے بدرود، وہ پیادل سفر کر کے بیت اللہ پہنچتا ہے. بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور رفع یدیہ الی السماء، دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور رب کو پکارتا کیا ہے؟ یا رب یا رب یا رب. آقا نے 3 مرتبہ الفاظ بلائے. فرمایا وہ بندہ کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے اللہ فلاں دعا کو قبول کر دے، اللہ میری مغفرت کر دے، اللہ مجھ پر عطا کر دے، مجھ پر جو ہے سختی دور کر دے، میری دعاؤں کو قبول فرما. کتنا لمبا سفر کر کے بیت اللہ آتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے. آقا نے ارشاد فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. اور میں اتنی محنت سے سفر کر کے آیا نہیں بیت اللہ میں، جس کو دیکھے تو اللہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے. اور بیت اللہ شریف وہ جگہ ہے، بیت اللہ شریف وہ جگہ ہے کہ جہاں پر روزانہ اللہ کی 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. کتنی رحمتوں کا؟ 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. 20 نعمتیں اللہ اسے عطا کرتا ہے جو صرف بیت اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے.
اگر نشان بیت اللہ کے پاس کھڑا ہوتا ہے وہ دونوں ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھاتا ہوتا ہے اور عرض کرتے ہیں مولا میری دعائیں قبول فرما. آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ جو ہاتھ اٹھانے والا ہے اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کا پہننا بھی حرام کا. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ یہ بات سمجھا نہیں کیا؟ تو عبادت کے رمضان کے حوالے سے ہماری پہلی تیاری ہے کہ ہمارا رزق حلال ہو، کہ حلال رزق پر ہماری عبادات کی قبولیت کا دار و مدار ہے. آقا نے ارشاد فرمایا جو حرام کما کر اس کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اس کو 2 عذاب دیا جائے گا. اور بعض علماء نے تو اس کو کفر تک بھی لکھا. مال حرام کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں لیکن اللہ کو ایسا سمجھا ہوا ہے کہ حرام مال کو تم کرے، اس کو 2 عذاب دیا جائے. تو پہلی تیاری ہے کہ ہمارا رزق حلال ہو، ہماری دعاؤں ہماری عبادتوں کی مقبولیت کا دور مدار اس کا. نمبر 2، اس مہینے میں نماز پنجگانہ کی پابندی کریں. ایسے بھی پورا سال پابندی کرنی چاہیے، ایسے بھی پورا سال پابندی کرنی چاہیے، لیکن اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ اہتمام کہ ایک فرض پڑے تو اللہ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. نماز پنجگانہ کی جماعت کی پابندی کریں. ایک چیز یاد رکھیے گا، آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ 40 دن تک خلوص نیت سے عبادت کرتا ہے، کتنے دن تک؟ 40. اللہ عز و جل اس کے دل میں حکمت کے چشمے جاری فرماتا ہے جو اس کی زبان سے ٹوٹ دے. نماز کے بارے میں دیکھو، جو بندہ نماز پنجگانہ کی پابندی کرے 40 دن تک اگر اس نے اس پر استقامت اختیار کی، ساری زندگی اس کی نماز نہیں چھوٹے. یہاں پر کتنے ایسے ہیں ہمارے نمازی ہیں، 8-10 تو میرے سامنے میری نظروں میں جنہوں نے پوچھا کہ پابندی نہیں ہوتی، تو میں نے کہا اسی طریقے سے 40 دن تک آپ نماز باجماعت ادا کریں، ساری زندگی آپ یہ محسوس کریں گے کہ میری گردن اڑ جائے لیکن نماز نہ چھوڑے. نماز میں کی پابندی کریں. نمبر 3، روزے کے مسائل سیکھیں. روزے کی کیا کریں؟ مسائل سیکھیں. ہم روزہ تو رکھتے ہیں، بس رکھے ایک غلطی آپ کو بتا جو عموماً لوگ کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ جب ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جب تک اذان نہ ہو اپنی مسجد میں کھانا پینا نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن لوگوں میں یہ غلطی، یہ ذہن، یہ کام یہ کرتے ہیں. ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جب تک آخری اذان نہ ہو کھانا پینا جاری رکھے، کوئی مسئلہ نہیں. حالانکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس وقت تک کھا پی سکتے ہو جب تک فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا. یعنی فجر سے پہلے فجر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے، اذان کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے. سحری کے ٹائم میں فجر کی اذان نہیں ہوتی. اب جو فجر کے ٹائم کھا پی رہا ہے وہ روزہ بند نہیں کر رہا، روزہ افطار کر رہا ہے، وہ روزہ توڑ رہا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اس سے ملتی جلتی اور بہت سی غلطی. مثلا وضو کر رہے تھے تو یاد تھا کہ میں روزہ دار ہوں، کیا یاد تھا کہ میں روزہ دار ہوں، کلی کی یا گرارا کیا اور پانی جو ہے وہ حلق سے اتر گیا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ روزہ دار گرارا نہ کرے. میرا کہنے کا مقصد یہ کہ روزے کے مسائل سیکھیں. آپ کو پتہ چلے کہ کس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر 4، رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو خواب میں اللہ کا دیدار ہوا، آپ کی مولا مجھے عشق کا ایک قطرہ ہی عطا فرما. اللہ نے ارشاد فرمایا جا احمد میں نے تجھے عشق عطا فرمایا. احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا جیسے میری عقل کا آئینہ ٹوٹ جائے، میں مجنون ہو جاؤں گا. میں نے رب کی بارگاہ میں اپنی مولا اتنا تو کرم کیا ہے، اپنا خاص قرب عطا فرما، ایسا قرب جو تم نے کسی کو نہ دیا ہو. ارشاد فرمایا احمد قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کر، میں تجھے قرب حاصل عطا فرماؤں. اور ہمارے جمہور کے امامات کیا تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ختم قرآن صبح کیا کرتے رمضان میں، ایک ختم قرآن رات کو کیا کرتے اور ایک پورا مہینہ تراویح میں کیا کرتے. یعنی رمضان کے مہینے میں 61 ختم قرآن کرتے. کتنے کرتے؟ 61. اور قرآن کی تلاوت کی اپنی چاشنی ہے.
قرآن کو پڑھے تو اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھے. میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں, آپ کو عجیب سی لذت آئے گی. میں آج ہی پڑھا تھا کہ امام ابو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ایک استاد تھے عبداللہ بن غالب خدانی, اس طرح کا کوئی نام تھا ان کا. آپ کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں آپ کو دیکھا, پوچھا حضرت آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ ارشاد فرمایا اللہ نے میرے ساتھ بڑا اچھا معاملہ. پوچھا کس سبب سے؟ کون سا کام کیا کہ جس سے اللہ تعالی وجل نے آپ پر اتنا کرم کیا؟ کہا کہ اللہ تعالی وجل نے مجھ پر کرم کیا. ایک تو میں تہجد پڑھتا تھا, دوسرا رمضان کے روزے رکھتا. رمضان کے اس بندے نے کہا کہ جب ہم نے دفن کیا تھا, جو ہی ان کی قبر کی مٹی کو پاس میں لیتے ہیں نا, کہ قبر کی مٹی کے پاس آئے, قبر کی مٹی کے پاس سے مشک عنبر کی خوشبو آتی تھی. کہتے ہیں میں نے آپ سے پوچھا جی آپ کی قبر کی مٹی جو ہے اس سے مشک عنبر کی خوشبو کیوں آتی ہے؟ کہا جو میں گرمیوں میں روزے رکھتا تھا نا اور قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا, یہ ان دو اعمال کے صدقے اللہ نے مجھ پر کرم یہ کیا ہے کہ میری قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی ہے. میں نے کیا کہا, رمضان کے مہینے میں قرآن کی. پھر ایک اور بات, رمضان کے مہینے میں اللہ سے استغفار کثرت سے کریں. استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس طرح کی پڑھیں, لیکن استغفار کیا ہے؟ اللہ کی مغفرت فرما دیں. اس کا پہلا اشارہ کیا ہے؟ رحمت. دوسرا مغفرت. تیسرا جہنم سے. ایسا نہیں ہے کہ 10 دن تک رحمت ہے اور اگلے دن تک صرف مغفرت ہے اور 10 دن تک مغفرت ہے اور رحمت ختم ہوگی, یا آخری 10 دن میں جہنم سے آزادی ہے, مغفرت بھی ختم ہوگی, رحمت بھی ختم ہوگی. نہیں, پہلا اشارہ رحمت کا ہے, دوسرا مغفرت کا ہے. پہلا اشارہ ختم ہوا, دوسرا اشارہ آیا, اللہ رحمت بھی عطا فرمائے گا اور مغفرت بھی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. دوسرا اشارہ ختم ہوا, تیسرا اشارہ آیا, اللہ نے تیسرے اشارے میں رحمت بھی عطا فرمائے گا, مغفرت بھی عطا فرمائے گا اور جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. یہ تو ہمارے ذہن ہے نا, ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی. جیسے سرکار کی بات میں عرض کی آپ کا والدین کے حوالے سے سرکار دوارا سے سمجھے ارشاد فرمایا جو بندہ دیکھے گا اسے مقبول حج کا ثواب عطا کیا ہے. جو والدین کے چہرے کو دکھا سکتے ہیں علماء سے, تو اللہ کی سرکار دوارا سے کی بارگاہ میں عرض کی کہ عادت کیا آپ کے دن میں 100 مرتبہ بھی یا 70 مرتبہ بھی دیکھے. فرمایا تم نے اللہ کو ایسا سمجھا ہے خوش کر دے, اور 100 مرتبہ بھی دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ 100 حج کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. یہ ہمارے اپنے ذہن ہے نا, ہماری اپنی تنگ نظری ہے. اس کی بارگاہ میں کس شے کی کمی؟ جو بھی ہماری تنگ ہے اس کے یہاں نظری ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ سے مانگو تو کھلا مانگو, اس کے پاس کی شے کی کمی ہے. دینا ہوگا تو تمہیں کھول کر عطا فرمائے, کیونکہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا اور میرا بندہ جیسا میرے بارے میں ذہن رکھتا ہے نا میں اس کے ساتھ ویسے ہی کرتا ہوں. بات سمجھ آئی؟ جیسا میرے بارے میں گمان رکھتا ہے, ذہن رکھتا ہے, میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی کرتا ہوں. جس بندے نے کہا نا, اس بندے کے دل میں یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ اس کو کسی اللہ تعالی کی بارگاہ میں کسی شے کی کمی نہیں, وہ ہر شے عطا کرتا ہے, تو پھر اللہ اسے ہر شے عطا کرتا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالی سے کوئی کھلا مانگو. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ استغفار کثرت سے کرو. جب بندہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو جو ہے جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ کی طرف خوش ہوتا ہے. آقا ارشاد تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بات ہے, علی کی بھیا رضی اللہ عنہ, آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی کے پیچھے بیٹھا تھا مونگفلی پر. مونگفلی پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے بیٹھا تھا. حضرت علی نے مجھے بٹھایا کہ مدینہ سے نکلے مقام حرہ کی طرف آئے. یہ مدینہ سے باہر ایک گروہ تھا, اس کو کہتے میں پیچھے بیٹھا ہوا تو حضرت علی جب اس گروہ کے درمیان میں آئے تو آسمان کی طرف دیکھا اور دعا اللہ اغفر لي ذنوبي, اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما. بے شک تیرے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا. ابن ربیعہ کہتے ہیں جب حضرت علی نے یہ کام کیا تو فوراً اوپر دیکھ
دیکھا تو فوراً مڑ کر میری طرف دیکھا پیچھے. میں نے ان سے پوچھا علی میری طرف دیکھا حضرت علی نے اور مسکرائے. کہتے ہیں میں نے کہا اے علی آپ آسمان کی طرف روح کر کے دعا مانگتے ہیں, باقی دفاع تو باقی رہی ہے, اور پھر پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی مسکرائے, کہا اس کے پیچھے بھی تو وجہ ہے. پوچھا کیا؟ کہا ایک مرتبہ اسی طرح آقا نے مجھے اپنے پیچھے بٹھایا, جیسے تو میرے پیچھے بیٹھے تھے آقا کے پیچھے بیٹھے. اٹھنی کا سوال تھے, آقا یہیں پر تشریف لائے جہاں پر ہم نے اٹھنی روکی. جو دعا میں نے رب سے مانگی نا, آقا نے بھی یہی دعا رب سے مانگی. اور جس طرح میں میری طرف دیکھ کر مسکرایا نا, آقا میری طرف دیکھ کر مسکرائے. سبحان اللہ. اور جس طرح تو نے مجھ سے پوچھا نا, میں نے بھی آقا کی بارگاہ میں عرض کیا آقا آپ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اور پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھتے ہیں, آقا وجہ کیا ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا علی میں رب کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوں, میں رب کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوں. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا آقا اللہ کی مسکرانے, اللہ مسکرانے سے چہرے سے پاک ہے, مطلب اللہ خوش ہو رہا. اور آقا گویا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس ذات کا نظارہ کرنا, اس ذات کی اللہ کا دیدار کرنا جانتی آنکھوں سے, وہ اپنی جگہ, لیکن میں محمد ہو کر علی تجھ سے کہہ رہا ہوں میں چلتے ہی ہوگی رب مجھے اپنا دیدار عطا کرتا رہتا ہے. سبحان اللہ. یہ تو کہا نا ایک تو زندگی رب کہ میں اپنے رب کے مسکرانے کی وجہ سے مسکرا رہا ہوں. اگر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی اللہ پتہ ہے کیوں مسکراتا ہے, کیوں خوش ہو رہا ہے, آقا کیوں ہو رہا ہے؟ ارشاد فرمایا اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ اپنے بندے کے استغفار کی طرف دیکھتا ہے, اور اللہ فرماتا ہے گویا اس بندے کو پتہ ہے اس کے گناہوں کی مغفرت میرے سوا کوئی نہیں کرے. بے شک. اس بندے کے یقین کو دیکھ کر مسکراتا ہے. ایک ہے رمضان میں کثرت سے استغفار کرے, تراویح کی پابندی کرے. تراویح کی کیا کرے؟ نماز تراویح کی پابندی کریں. کرے. ختم قرآن جہاں پر ہو رہا ہو اس ختم قرآن کی جہاں پر اس طرح کی جماعت ہو رہی اس میں شرکت کریں کہ پورے مہینے میں, رمضان کے پورے مہینے میں نماز تراویح میں ختم قرآن کرنا یہ آقا کی سنت مبارکہ ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت مبارکہ. اور آقا نے ارشاد فرمایا جو ایمان اور احتساب کی نیت سے اس رات میں قیام کرے گا رمضان کی راتوں میں اللہ عز و جل اس کی مغفرت کاملہ فرما دے گا. پھر اس مہینے میں آپ لوگ جو قضا نمازیں آپ کی رہتی ہیں ان نمازوں کو ادا کریں, نوافل کی جگہ ان نمازوں کو ادا کریں. میری بات سمجھا نہیں کہتے ہیں, میں نے ایک جگہ پر اسی طرح آج سے 11-12 سال پہلے کی بات ہے, لیکن پر اسی طرح درس کا معاملہ تھا تو میں نے وہاں پر یہ بات کی کہ نوافل کی جگہ قضا نماز ادا کریں. اور اس میں نہ سنیوں کا اختلاف ہے, نہ دیوبندیوں کا اختلاف ہے, نہ ہی اہل حدیث حضرات کو اختلاف ہے, نہ شیعوں کو اختلاف ہے. نفل جو ہے وہ زائد عبادت ہے, نفلی عبادت ہے, آپ کریں گے تو ثواب ہے, نہیں کریں گے تو پوچھے نہیں ہوگی. لیکن نماز اگر کوئی نہیں رہ گئی ہے, ایک نماز بھی رہ گئی, اللہ اس کے بارے میں بھی پوچھے گا. اس کے بارے میں بھی کیا ہوگا؟ نماز ذمے سے تب تک نہیں جاتی جب تک اس کو ادا نہ کر لیا جائے. تو اپنی جو قضا نمازیں جو رہتی ہیں ان کو ادا کریں. طریقہ کیا ہے؟ جمعے کے بعد پوچھ لیں, لمبا کو جو ہے وہ مسائل ہے اس کے, اس لیے جمعے کے بعد پوچھ لیجیے گا یا ایک دن کبھی پوچھ لیجیے گا. ایک اور بات, رمضان کے مہینے میں درود پاک کی کثرت کریں. رمضان کے مہینے میں کیا کریں؟ درود پاک کی کثرت کریں. آقا نے ارشاد کیا آسان لفظوں میں قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا. سبحان اللہ. رمضان کے آخری 10 دن میں اعتکاف کرنا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. وفات ظاہری تک آقا نے کبھی رمضان کے مہینے میں اعتکاف کرنا نہیں کیا, بلکہ معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہوا کہ کسی غزوے کی وجہ سے 10 دن کا اعتکاف ترک ہوا تو اگلے سال آقا نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. سبحان اللہ.
تو جو اعتکاف کرتا ہے اسے مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو ہماری مسجد میں بھی انشاءاللہ جو ہماری نوٹیفکیشن جاری ہوا اس میں یہ کہا گیا ہے ہمارے ساتھ رحمۃ اللہ ہر سال ہماری مسجد میں 100 سے زائد لوگ اعتکاف کرتے ہیں، لیکن جو نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ SOPC کے تحت مساجد میں اعتکاف سے منع نہیں کیا. یہ گورنمنٹ کی ایک بہت بڑی کہہ رہے کہ حکمت عملی اور بڑا اچھا انہوں نے فیصلہ کیا، انہوں نے اعتکاف سے منع نہیں کیا. لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہے جو بات کریں جو عوام کے حق میں بہتر ہے اس پر عمل کیا جائے. اعتکاف سے ہرگز منع نہیں کیا. یہ جو ایک افواہ اٹھی ہوئی ہے کہ دیکھیں سب بڑے بڑے جی طرح کے کمنٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی ان لوگ جو دیکھیں اعتکاف سے ہرگز حکومت آزاد کشمیر نے منع یہ بات سمجھ آ رہی ہرگز انہوں نے منع SOPs کے تحت اعتکاف مساجد میں کروا سکتے ہیں. میں نے جو پڑھا اس میں یہ لکھا تھا کہ ہر دو متفقین کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ ہو. کتنا فاصلہ ہو؟ 6 فٹ کا. پچھلے سال ہماری مسجد میں اعتکاف نہیں ہوا، اس سے پچھلے سال میرا 119 لوگوں نے اعتکاف کیا تھا. 123 لوگ کتنے تھے؟ 123 لوگ تھے. تو چونکہ مجھے پچھلے سال ہمارا اعتکاف نہیں ہوا تو اس سال ہمارا یہ ہے کہ جو اعتکاف کی انہوں نے اجازت دی ہے SOPs کے تحت 6 فٹ کا فاصلہ، ہمارے 3 فلور ہے. کتنے فلور ہیں؟ 3. اور ہمارے پاس اعتکاف والوں کی گنجائش ہے 140. کتنی گنجائش ہے؟ 140. ہم 140 کی اعتکاف ہمارے صرف 30 بندے اعتکاف کریں. کتنے کریں گے؟ 30. کتنے بندے کریں گے انشاءاللہ؟ 30. ان میں بھی 18 سال سے زائد اور 60 سال سے کم عمر. یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا. اس وقت پھر آ جاتے ہیں کچھ ایسے بھی حالات اگر وہ پھر باہر جا کر بھی دیکھیں گے کتنے سالوں میں مسجد میں بیٹھنے نہیں دیتے، یہ نہیں کرنے دیتے. ہم نے یہاں پر کوئی کبڈی نہیں کروانی ہوتی، ہم نے دین سکھانا ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ الحمد للہ ہمارے مسجد میں تقریباً 14 علماء کرام، ان میں سے 6 علماء کرام مفتی لیول کے ہوتے ہیں جو اعتکاف والوں کی تربیت کرتے ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ باقاعدہ پیریڈز چلتے ہیں، تربیت ہوتی ہے، یہ تربیت ہی اعتکاف ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے آخری ڈیٹ رکھی ہے 15 رمضان تک. 15 رمضان تک جس نے اعتکاف بیٹھنا ہے وہ فارم لے لے گا علی بھائی سے، لیکن جو SOPs ہے اس کے رسوم کا خیال رکھتے ہوئے مسجد میں اعتکاف کروائیں گے. اور پھر آپ پتہ چلو 18 سال سے کم اور 60 سال سے زائد عمر کے لوگ اعتکاف نہیں کر سکتے مسجد. یہ بات سمجھ آ رہی؟ اس سال اللہ کی طرف سے مسجد میں اعتکاف ہوگا انشاءاللہ. اگلی بات رمضان مبارک، یہ جو ہمارا مہینہ تشریف لا ہے، اس میں انشاءاللہ ہماری مسجد میں ختم قرآن ہوگا، نماز ہوگی انشاءاللہ. جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، انتہائی نادر موقع ہوتا ہے رمضان مبارک میں. فجر کے بعد یہ علی بھائی کلاس لیا کریں گے، تقریباً یہ 15-20 منٹ کی کلاس ہوا کریں گے. جیسے یہ ہمارے اشرف صاحب ہیں، انہوں نے ابھی تقریباً 55 برس کی عمر میں مکمل قرآن پڑھا ہے. خوشی ہوتی ہے. تو جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، آپ کو اوپر فرض ہے طرفوں سے قرآن پڑھیں. جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، فجر کی نماز کے بعد علی بھائی کلاس لیا کریں گے. یہ ہمارے جتنے بابے بیٹھے ہیں، جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، آخرت کی روشنی اسی میں ہے کہ اللہ کے قرآن سے لوگ ان کے پاس پڑھیں. جوان بھی جن کو نہیں آتا ان کے پاس پڑھیں. فجر کی اذان سے پہلے جو ہمارا 15 منٹ کا درس ہوتا ہے، درس حدیث ہوگا یا فقہی مسائل کا درس ہوگا، وہ انشاءاللہ خود دیا کروں گا. رمضان مبارک میں جو ہماری کہتے ہیں کہ آخری جو 10 دن ہے، آخری طاعت راتوں میں انشاءاللہ عز و جل مسجد میں صلاۃ و تسبیح ادا کی جائے. یہ شروع بتا رہا ہوں. آخری بات عرض کروں، انشاءاللہ عز و جل حالات ٹھیک رہے تو 27ویں شب کو انشاءاللہ عز و جل مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بوئے مبارک کی زیارت کروائی جائے گی. سبحان اللہ. اگر حالات درست رہے، رمضان کے لیے بیماری کے لیے حالات اس طرح کی، آپ بھی رمضان میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس بیماری سے ہم سب کو چھٹکارا عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.